السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے۔ ایک عشرہ مکمل ہوا رمضان کا، پہلا عشرہ جو کہ رحمت کا تھا، تو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت وصول کی، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ تو جس طرح پچھلے ایک عشرہ کی دعا تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینا، اسی طرح جو دوسرا عشرہ ہے اس کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا، بخشش کا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اس میں ایک دعا ہے، وہ کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ اس میں مختلف قسم کے استغفار ہیں، جو سب سے آسان اور سہل ہے وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ دعا اور استغفار کریں۔ اور اسی طرح ایک اور استغفار، وہ بھی بہت آسان ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو دیکھیں، یہ عشرہ مغفرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ اللہ کے سامنے معافی مانگے، جھک جائے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت ہی محبوب ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، توبہ استغفار کریں، ساری زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سے معاف کرا لیں۔ یہ بہت ہی قیمتی عشرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا عشرہ ہے۔ تو اس لیے جو بھی استغفار ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہیں۔ باقی کوئی بھی استغفار آپ کو آتا ہے، عربی کا آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میری بخشش کر دے۔ اگر عربی کے الفاظ نہیں آتے تو ہر بندہ اپنی زبان میں اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتے ہیں، ہر ایک کی بات کو جانتے ہیں، جو اس کے دل کی بات ہے، زبان کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب باتوں سے واقف ہے۔ تو اس لیے اگر عربی سے آپ واقف نہیں ہیں، عربی آپ کو اچھی طرح نہیں آتی، دعائیں اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے، تو پھر کیا کریں؟ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ مثال کے طور پر اردو ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ سارے الفاظ ہر بندہ اپنی زبان میں استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ تو اس لیے جس بندے نے اپنے آپ کو اس عشرے میں اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اللہ کے سامنے جھک گیا، توبہ استغفار کر لی، تو اگلا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ تو آخری عشرے کی جو دعا ہوگی انشاءاللہ میں وہ بھی عرض کروں گا۔ تو اس لیے اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کریں۔ اگر اللہ نے معاف کر دیا تو سارے کام بن جائیں گے۔